سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق اصفہانی خاندان کا تعلق کولکتہ سے تھا۔ یہ لوگ کولکتہ کے انتہائی امیر خاندانوں میں شمار ہوتے تھے۔ ابو الحسن کا تعلق اسی اصفہانی خاندان سے تھا۔ یہ کیمبرج میں پڑھتے تھے، وہاں قائد اعظم کی تقریر سنی، قائد اعظم کے عاشق ہوئے اور باقی زندگی قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ کی خدمت میں گزار دی۔ مسلم لیگ کے ساتھ مختلف عہدوں پر کام کیا۔ پاکستان بنا تو ابو الحسن اصفہانی کروڑوں روپے کے اثاثوں کے ساتھ پاکستان شفٹ ہو گئے۔ ڈھاکہ اور کراچی دونوں جگہوں پر ان کے کاروباری مراکز تھے۔ ان دونوں شہروں میں ان کے کارخانے، کوٹھیاں، پلازے، فارم ہاؤسز اور زمینیں تھیں۔ امریکہ میں سفیر کی تعیناتی کا مرحلہ آیا تو قائد اعظم نے اصفہانی صاحب کو پہلا سفیر بنا کر امریکہ بھجوا دیا۔ یہ وہاں 5 سال سفیر رہے، پھر 2 سال برطانیہ میں ہائی کمشنر رہے، پھر 1 سال صنعت و تجارت کے وفاقی وزیر بنے۔ بھٹو صاحب کا دور آیا تو انہیں افغانستان میں سفیر بنا کر بھیج دیا گیا۔ یہ اصفہانی صاحب کا سفارتی اور سیاسی پروفائل تھا، جبکہ دوسری طرف یہ معاشی اور تجارتی میدانوں میں بھی دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتے رہے۔ یہ صدر ایوب خان کے دور میں 22 خاندانوں میں شامل تھے جو ملک کے زیادہ تر وسائل کے مالک تھے۔ اصفہانیوں کے بارے میں کہا جاتا تھا، آپ پاکستان کے کسی حصے سے کوئی چیز خریدیں، منافع کا ایک حصہ کسی نہ کسی ذریعے سے ہوتا ہوا اصفہانی گروپ تک پہنچ جائے گا۔ ابو الحسن اصفہانی کے 3 بچے تھے۔ سکندر اصفہانی ان کے بڑے صاحبزادے تھے۔ اصفہانی صاحب سفارت اور سیاست میں مصروف رہتے تھے۔ کاروبار کی ذمہ داری سکندر اصفہانی کے کندھوں پر تھی۔ یہ خاندان ایوب خان اور بھٹو کے زمانے میں کھرب پتی ہو گیا۔ بھٹو صاحب نے صنعتیں کمیال لی، لیکن اس کے باوجود اصفہانی خاندان کے پاس کراچی میں اربوں روپے کی پراپرٹی تھی۔ سکندر اصفہانی نے 2 شادیاں کی۔ پہلی اہلیہ سے 4 بچے، دوسری اہلیہ بے اولاد رہی۔ 1990 کی دہائی میں جائیداد کا جھگڑا شروع ہوا، عدالتوں اور کچہریوں کا معاملہ چلا تو نوبت یہاں تک آ گئی کہ وہ کراچی شہر جو کبھی اصفہانی خاندان کا گھر کہلاتا تھا، اس شہر میں سکندر اصفہانی کے رہنے کے لیے کوئی چھت نہ بچی۔ سکندر اصفہانی سندھ کلب میں شفٹ ہو گئے۔ یہ 2 سال کلب رہے اور دسمبر 2013 میں سندھ کلب میں انتقال کر گئے۔ کلب سے ان کا جنازہ اٹھا، جنازے میں چند لوگ شامل تھے۔ ان لوگوں میں ان کے خاندان کا کوئی شخص شامل نہیں تھا۔ سکندر اصفہانی فراناز اصفہانی کے والد اور حسین حقانی کے سسر تھے۔ یہ دولت کی بے وفائی اور دنیا کی بے زبانی کا ایک واقعہ ہے۔ اب آپ پاکستان کے 5 بڑے صنعتی گروپوں میں شامل ایک دوسرے خاندان کی کہانی بھی ملاحظہ کیجیے۔ سہگل خاندان ایوب خان دور کے 22 خاندانوں میں پہلے 5 خاندانوں میں شمار ہوتا تھا۔ یہ لوگ چکوال کے رہنے والے تھے۔ یہ دوسری جنگ سے قبل کولکتہ گئے، وہاں چمڑے کا کاروبار شروع کیا، اس کاروبار پر مناپلی قائم کر لی۔ یہ لوگ قیام پاکستان کے بعد کراچی آ گئے۔ سہگل خاندان نے 50 کی دہائی میں کوہ نور ٹیکسٹائل کے نام سے فیصل آباد اور راولپنڈی میں 2 کارخانے لگائے۔ یہ کارخانے اتنے بڑے اور کامیاب تھے کہ آج بھی ان علاقوں کو کوہ نور کہا جاتا ہے۔ ایوب خان کا دور سہگل خاندان کے عروج کا زمانہ تھا۔ سہگلوں نے UBL بینک بنایا، یہ پاکستان کا تیسرا بڑا بینک تھا۔ یہ گھی کی صنعت میں آئے، ریان کپڑا شروع کیا، کیمیکل اور مشینری کے شعبے میں آئے اور عروج کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ محمد یوسف سہگل اس خاندان کے سربراہ تھے۔ یہ 1993 میں فوت ہوئے، ان کا جنازہ جا رہا تھا۔ قبرستان کے قریب پہنچ کر یوسف سہگل کے ایک بڑے بیٹے نے دوسرے بیٹے پر وصیت میں ہیرا پھیری کا الزام لگا دیا۔ دوسرے نے انکار کر دیا، دونوں کے درمیان تو تکرار شروع ہو گئی۔ یوں والد کی تدفین سے قبل خاندان میں پھوٹ پڑ گئی۔ بچے دولت اور جائیداد کے لیے لڑنے لگے۔ آج اس خاندان کا صرف نام بچا ہے۔ شاید اگلے 10-20 برسوں میں لوگ سہگل خاندان کا نام ہی بھول جائیں۔ اب آپ لاہور کے ایک فلم ساز کی کہانی بھی سنیے۔ آغا جی ایک گل پاکستان کے چوٹی کے فلم ساز تھے۔ یہ پشاور کے رہنے والے تھے۔ 21 سال کی عمر میں فلمی لائن میں آئے۔ آغا گل نے اپنا فلمی اسٹوڈیو بنایا، بڑی بڑی فلمیں ریلیز کی، ملک کے درجنوں سپر سٹار نے اسٹوڈیو میں آنکھ کھولی۔ آغا گل لاہور کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہونے لگے۔ گلبرگ میں ان کی 8 کنال کی کوٹھی تھی۔ یہ 1974 میں بیمار ہوئے، گھر تک محدود ہو کر رہ گئے۔ نعیم بخاری صاحب نے ان دنوں نئی پریکٹس شروع کی۔ یہ آغا گل کے صاحبزادے رفیق گل کے وکیل تھے۔
رفیق گل نے ایک دن نعیم بخاری کو ساتھ لیا اور آغا گل کے گھر پہنچ گئے۔ اداکار محمد علی بھی وہاں موجود تھے۔ بیٹے نے باپ سے جائیداد کا مطالبہ کر دیا۔ ریاض گل والد سے 8 کنال کی کوٹھی لینا چاہتا تھا۔ باپ نے بیٹے کی منت کی، میں بیمار ہوں، میں اس حالت میں کہاں جاؤں گا، میں آپ کو یہ کوٹھی لکھ دیتا ہوں، آپ کاغذات اپنے پاس رکھ لو، میرے مرنے کے بعد کوٹھی کا قبضہ لے لینا۔ بیٹے نے انکار کر دیا۔ رفیق گل کا کہنا تھا، ابا جی آپ کو یہ گھر ابھی خالی کرنا ہوگا۔ آغا گل کی صورتحال پر محمد علی اور نعیم بخاری دونوں کو ترس آ گیا۔ محمد علی نے رفیق گل کو پیشکش کی، زیبا بیگم کے پاس 1.5 کروڑ روپے کے زیورات ہیں، آپ یہ زیورات اپنے پاس رکھ لیں، لیکن آغا صاحب کو اس گھر میں رہنے دیں، آپ کو جب یہ گھر مل جائے گا تو آپ میرے زیورات مجھے واپس کر دینا۔ مگر صاحبزادہ نہ مانا، یہ معاملہ طول پکڑ گیا۔ صاحبزادے نے بریف کیس سے پستول نکالا، والد پر تان دیا۔ آغا گل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ اٹھ کر اندر چلے گئے۔ چیک بک لے کر آئے، 60-70 لاکھ روپے کا چیک کاٹا، یہ چیک رفیق گل کے حوالے کیا اور آنکھیں نیچے کر کے بولے، آپ یہ رقم لو اور مجھے اس کے بعد کبھی اپنی شکل نہ دکھانا۔ رفیق گل نے وہ چیک جیب میں ڈالا اور نعیم بخاری کے ساتھ واپس چلا گیا۔ آغا جی گل نے 1983 میں انتقال کیا اور انتقال کے وقت ان کا کوئی اپنا وہاں موجود نہیں تھا۔ یہ صرف 3 واقعات ہیں۔ آپ اگر چند لمحوں کے لیے آنکھیں کھول کر دائیں بائیں دیکھیں تو آپ کو اپنے ارد گرد سینکڑوں ایسی مثالیں ملیں گی۔ ہم سے زندگی میں صرف 10 چیزیں بے وفائی کرتی ہیں۔ ہم اگر ان 10 بے وفاؤں کی فہرست بنا لیں تو عہدہ، دولت اور اولاد پہلے 3 نمبر پر آئے گی۔ ہم عہدے کے لیے ایمان، عزت، صحت اور خاندان تک قربان کر دیتے ہیں، لیکن یہ عہدہ سب سے زیادہ بے وفا نکلتا ہے۔ میں نے زندگی میں بے شمار لوگوں کو عہدے کے لیے دوسرے کے قدموں میں بیٹھتے، اپنے کرتے کے دامن سے دوسروں کی رال صاف کرتے، دوسروں کے کتوں کو نہلاتے اور اپنی پگڑی سے صاحب کی گاڑی کا شیشہ صاف کرتے دیکھا، لیکن عہدہ اس کے باوجود ان کے نیچے سے نکل گیا۔ میں نے بے شمار ارب اور کھرب پتی لوگوں کو پیسے کا محتاج ہوتے بھی دیکھا۔ میں روز اسلام آباد شہر میں نکلتا ہوں اور ساتھ ساتھ سوچتا ہوں، آج جہاں مارکیٹیں، گراؤنڈز اور سڑکیں بنی ہوئی ہیں، وہاں آج سے 40 سال قبل گاؤں ہوتے ہوں گے۔ ان گاؤں کے چودھری بھی ہوتے تھے اور ان چودھریوں کے انا بھی بانس کے آخری سرے کو چھوتی ہوگی، لیکن آج وہ چودھری، ان کی زمینیں اور ان کے گاؤں کہاں ہیں؟ 5 دہائیوں میں زمین کی شکل بھی تبدیل ہو گئی ہے۔ دولت مند غریب ہو گئے، مالک ملازم بن گئے، نمبردار وقت کے سیاہ صفوں میں جذب ہو گئے۔ چنانچہ پھر دولت سے بڑی بے وفا چیز اور کیا ہوگی؟ اور رہ گئی اولاد۔ میں نے بے شمار لوگوں کو اپنی اولاد سے محبت کرتے دیکھا۔ یہ لوگ پوری زندگی اپنی اولاد کے سکھ کے لیے دکھوں کے بیلنے سے گزرتے رہے، لیکن پھر کیا ہوا؟ وہ اولاد زمین جائیداد کے لیے اپنے والدین کے انتقال کا انتظار کرنے لگی، اور یہ وہ باپ تھا جو بچوں کے نوالوں کے لیے اپنا ضمیر تک بیچ آتا تھا۔ میں نے ایسے مناظر بھی دیکھے، بابا جی کے سارے بچے ملک سے باہر چلے گئے، بابا جی نے تنہائی کی چادر بن بن کر زندگی کے آخری دن گزارے، انتقال ہوا تو بچوں کو وقت پر سیٹ نہ مل سکی۔ تدفین کی ذمہ داری ایدی فاؤنڈیشن نے نبھائی یا پھر محلے داروں نے؟ یہ ہے کل زندگی، اولاد، دولت اور عہدے کی بے وفائی، ان بے وفاؤں کے داغ اور آخر میں قبر کا اندھیرا۔ یہ ہے وہ حقیقت جس سے ہر شخص واقف ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کا کمال ہے، یہ دیکھتا ہے لیکن اسے نظر نہیں آتا، یہ سنتا ہے لیکن اسے سنائی نہیں دیتا، یہ سمجھتا ہے لیکن اسے سمجھایا نہیں جا سکتا۔ ہر روز لوگوں کو تباہ ہوتا، مرتا، ذلیل ہوتا دیکھتا ہے، مگر یہ ہر بار خود کو یقین دلاتا ہے یہ میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ میں دوسروں سے مختلف ہوں۔ ہمارے تمام سیاسی لیڈر، چاہے میاں نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، حمزہ شہباز، مریم نواز، عمران خان، بلاول بھٹو یا آصف علی زرداری، ان تمام لوگوں کو اپنے عہدے، رتبے، دولت اور ان آشائشوں پر ہمیشہ غرور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کبھی نہ کبھی ان سے چھن جائیں گی۔ آخر میں ان کا ضمیر کیا اللہ کے سامنے جواب دہ ہو